محسن بھائی پہلے ہم بات کرتے ہیں صبر کی، تو صبر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ ذرا ہمیں بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب العزت بے کی، شک جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو کہ اللہ کے پیارے حبیب اور رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا سوال صبر کی کتنی اقسام ہیں، تو صبر جو ہے اس کی کئی اقسام بنتی ہیں، لیکن کئی اقسام میں سے دو اقسام بڑی اہم ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر بالمال، یعنی کہ انسان کو اللہ نے جو دیا ہوا ہے، جو مال دیا ہے، وہ اس پر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس میں شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہوس ہو، حرص ہو، لالچ ہو، لیکن جو دیا ہے اس پر الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ دوسرا، ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں، تو صبر ایوب کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ صبر ایوب یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے یعنی کہ آزمائشوں سے نوازا، تو ان آزمائشوں پر صبر کرنے کے، چاہے جسم کا یعنی کہ بدن پر آزمائش ہو، چاہے اولاد سے انہیں آزمائش کیا ہو، یا ان کے مال و دولت سے یا جانوروں سے آزمائش کیا ہو، تو اسی کو قرآن نے بیان فرمایا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، پھر یہ نہیں صرف من الخوف والجوع والنقص من الاموال، اور تمہارے مال و متاع سے، والانفس، اور تمہاری جان سے، اور پھر فرمایا والثمرات، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو انوار و تمہیں طرح طرح کی جو قسمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام سے آزمائیں گے، لیکن کامیابی کس میں؟ پھر فرمایا فبشر الصابرین، کامیابی اس کے لیے جس نے صبر کیا۔ اب یہ معلوم چلا کہ صبر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہ انسان کو کبھی خوف بھی آئے گا اس کی قسم میں، کبھی اس کو مال سے بھی آزمایا جائے گا، کبھی اس کو جان سے بھی آزمایا جائے گا، کبھی اس کے اولاد سے اس کو آزمایا جائے گا، کبھی آخر میں دیکھا جائے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جاہ و منصب دیا ہے اس سے آزمایا جائے گا۔ جب یہ تمام چیزیں آزما لی جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو پھر فرمایا اس کے لیے خوشخبری۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ قرآن نے کیا فرمایا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو، ہمارا رب ہمارے قریب ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، اور ایسا ساتھی بنتا ہوں کہ وہ جہاں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، چاہے خوف کا عالم ہو، چاہے مال کا عالم ہو، چاہے اس کی جان کا عالم ہو، ہر لمحے اس کی مدد کرتا ہوں۔ معلوم کیا چلا کہ جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ یہ نوازتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم وقت کی، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے، اور فرمایا پھر فرمایا لیکن ان میں سے کون کامیاب ہے؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن چار کیٹیگری بتا دی جو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے کامیابی ہے، کہ اگر وہ چار باتوں پر عمل کر لے تو سب سے وہ کامیاب، اور اس میں آخری بات وہ صبر والی، فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے گا، اور پھر ایمان لانے کے بعد تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ صرف ایمان نہیں لانا، پھر کیا گئے وعملوا الصالحات، پھر اچھے عمل بھی کرنے